قیامت تو بعد کی بات ہے، قیامت تو بعد کی بات ہے، مرنے کی پہلی شام، یہ نقطہ آپ نے انتہائی توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ قیامت تو بعد کی بات ہے، مرنے کی پہلی شام جب ہم قبر میں جائیں گے نا، تو خدا کی عزت کی قسم ہر مسلمان کا امتحان صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے نام پر ہوگا۔ میں فل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ اور دین کے نام پر آپ کا امتحان نہیں ہونا، سن لیں، اللہ اور دین کے نام پر آپ کا امتحان نہیں ہوگا، ہر مسلمان کا امتحان صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے نام پر ہوگا۔ اٹھائیے بخاری شریف، امام بخاری نے 7 مرتبہ پوری بخاری شریف میں امام بخاری نے 7 مرتبہ حدیث روایت کی ہے، اور 7 مرتبہ یہی روایت کیا ہے، کل قیامت کے دن تمہارا امتحان صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے نام پر ہوگا۔ اب مسلم شریف میں اور ابو داؤد میں باقی کتب میں 3 سوال آئے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال، لیکن امام بخاری نے 7 مرتبہ حدیث روایت کی ہے، اور 7 مرتبہ یہی روایت کیا ہے، کل بروز قیامت تمہارا امتحان صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے نام پر ہوگا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، انکم تفتنون بی وتسألون عنی، صحابہ کرام کو فرمایا، انکم تفتنون بی وتسألون عنی، صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا کہ قبر میں تمہارا امتحان صرف اور صرف میری شان کے بارے میں ہوگا، قبر میں تمہارا، یعنی قبر میں تمہیں صرف میرے بارے میں آزمایا جائے، انکم، فرمایا انکم تفتنون بی وتسألون عنی، فرمایا قبر میں صرف تمہارا امتحان میری شان کے بارے میں ہوگا، تمہیں قبر میں میرے بارے میں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش قبر میں میرے بارے میں ہو گئی۔ اب رہا یہ سوال، یہ جو 3 سوال آئے ہیں مسلم شریف میں اور ابو داؤد میں، پہلا سوال من ربو کا، دوسرا ما دینو کا، تیسرا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو باقی کتب میں یہ جو 3 سوال آئے ہیں، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سوال ہوگا محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اس میں تطبیق کیا ہے؟ امام بخاری نے 7 مرتبہ پوری بخاری شریف میں ایک ہی حدیث مبارکہ آپ نے روایت کی ہے، کل قیامت کے دن صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور باقی کتب میں یہ 3 سوال آئے ہیں، ان میں یہ تطبیق آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں گفتگو کو بڑے اہم نقطے پر ختم کرنے لگا، اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آئی ایم سیئنگ ریسپانسبلی، فل ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تطبیق کیا ہے، اس تطبیق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پہلا سوال من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ میں آپ کو پنجابی میں سمجھاتا ہوں، یعنی میں آپ کو یہ نقطہ پنجابی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قیامت والے دن 3 سوال ہونے نے، امتحان دے 2 سوال نہیں، امتحان دا سوال ہک ہوئی ہے، قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ اب رہ گئے یہ 3 سوال، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا جائے گا تاکہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہو جائے، مومن بھی تو مر رہے ہیں نا، کافر بھی تو مر رہے ہیں نا، تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ مرنے والا مومن ہے یا کافر ہے۔ یہ فرق کے لیے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو، میرا رب اللہ ہے، تو اس کو الگ کر دیا جائے گا، اگر کافر ہے تو الگ کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ من ربو کا پہلا سوال، جب پہلا سوال یس ہو گیا، پھر دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ کیونکہ عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، تو یہ سوال اس یعنی نکھیڑے کے لیے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتا تیرا دین کیا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، تیرا کس دین سے تعلق ہے؟ یعنی امت کا فرق کرنے کے لیے دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینو کا۔ اور جب وہ کہے گا نا دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے، جب وہ یہ کہے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ یعنی نکھیرے کا یہ پہلا سوال من ربو کا، جب یہ نکھیرا ہو گیا، پھر دوسرا سوال ما دینو کا، جب وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، کنفرم ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جائے گا مسلمان ہے، تو خدا کی عزت کی قسم مسلمان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا، اگر تو مسلمان ہے، امت محمدی میں سے ہے، تو بتا پھر میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے؟ اگر تو امت محمدی میں سے ہے، مسلمان ہے، تو بتا میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔
کیا تقریریں کرتا تھا میرے مصطفیٰ کے بارے میں، کیا کتابیں لکھتا تھا میرے مصطفیٰ کے بارے میں، کیا لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا میرے مصطفیٰ کے بارے میں، بتا میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ ان کی کمزوریاں نکالتا تھا کہ یہاں پہ رب کی مخلوق میں سب سے اونچا اور بلند، یعنی رب کا محبوب اور سب سے اونچا اور بلند ترین مانتا تھا کہ ان کی کمزوریاں نکالتا تھا، بتا میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ تو احباب عزیز وقار، امتی سے ایک ہی سوال ہوگا۔ اب آپ کو اس حدیث مبارکہ کی سمجھ آئی ہے، انکم تفتنون بی وتسالون انی، فرمایا قبر میں صرف تمہیں میرے بارے میں آزمایا جائے گا، قبر میں تمہاری آزمائش صرف میرے بارے میں ہوگی۔ تو سامعین عزیز وقار، جب قبر میں پوچھا ہی حضور کے بارے میں جانا ہے، جب ہمیں قبر میں سوال ہی حضور کے بارے میں کیا جانا ہے، تو حضور کے لیے ہی سیدھے ہو جائیں، اپنے عقیدے درست کر لیں، اپنی سمت درست کر لیں، اپنے عقیدے درست کر لیں، ارے حضور کے قدموں میں فنا ہو جائیں، حضور کے قدموں میں فنا ہو جائیں، اپنے عقیدے درست کر لیں، اس سونے پر قربان ہو جائیں، اٹھتے چلتے پھرتے جیتے مرتے ہر دم محمد رہے۔ جب تمہارا جینا مرنا ایک محمد کی یاد میں ہوگا، تو جب قبر میں جاؤ گے پوچھا جائے گا نا محمد، ایک ہی لفظ جو زبان میں پکا ہوگا تو کہہ دو گے یا رسول اللہ۔ کل جب قبر میں جاؤ گے تو پوچھا جائے گا محمد، تو جب بول بول کر ایک ہی نام آپ کی زبان پر پکا ہوا ہوگا تو کہہ دو گے فوراً یا رسول اللہ۔ تو حضور بھی آگے سے کہہ دیں گے، اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، یہ میرا غلام ہے۔